السلام علیکم، میں حکیم نور عالم قاسمی، نورانی شفا خانہ ہربل، نورانی ہجامہ سینٹر، قصبہ باشٹہ، ضلع بجنور، یو پی، انڈیا سے۔ دوستو، ہمارے استاد محترم پدم شری پروفیسر حکیم سید ذیل الرحمان صاحب، چیئرمین ابن سینا اکیڈمی علی گڑھ، جو عالم طب یونانی کے سینئر اسکالر و سائنٹسٹ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اچھی صحت کے بغیر زندگی پانی کے بغیر دریا کی طرح ہے، اور علم انسان کی غیبی آنکھ ہے جس کے ذریعے وہ بہت کچھ الگ سے دیکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اچھے کھان پان یعنی نیچرل اور دیسی غذاؤں کے ذریعے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور غلط چیزوں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، نشہ آور وغیرہ چیزوں سے دور رہیں۔ علم انسان کی غیبی آنکھ ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں اور ایجوکیشن کو عام کریں۔ یہ ویڈیو مریضوں کے سوالوں اور بہت سے دوست احباب کی فرمائش پر یونانی میڈیسن کے تعلق سے بنا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں سبھی دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہربل میڈیسن یعنی یونانی کو عام کرنا اور فروغ دینا ہے، اور جس دوا کے جو فوائد و نقصانات، مزاج، طریقہ استعمال اور سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ ہے، اس کی صحیح اور مکمل جانکاری دینا ہے، تاکہ آپ صحیح جانکاری حاصل کر کے یونانی میڈیسن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے دوستو، آج ہم بات کریں گے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی ایک اور دوا کے بارے میں، جس کا نام ہے قرص بندش خون۔ قرص یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں ٹکیے کے۔ یہ حب کی ہی ایک قسم ہے، یعنی گولیوں کی شکل میں یہ بنائی جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حب گول شکل میں بنائی جاتی ہے، اور قرص چپٹی، تکونی اور دیگر شکلوں میں بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ مفرد دواؤں کو باریک پیس کر اور اس پسی ہوئی دوا کے مزاج، درجات وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر اس میں گوند کی کر اور بیل کا پاؤڈر وغیرہ شامل کر کے چھوٹی یا بڑی بنائی جاتی ہے۔ گوند کی کر اور بیل کا پاؤڈر اس لیے شامل کیا جاتا ہے تاکہ قرص کے اندر چپک پیدا ہو جائے اور قرص اپنی حالت پر باقی رہے۔ قرص بندش خون۔ بندش خون اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے، بندش کے معنی آتے ہیں روکنے کے، اور خون یعنی بلڈ، تو یہ دوا بلڈ کو روکنے والی ہے، بلڈ کو روکنے کا کام کرتی ہے، اس لیے اس کا نام قرص بندش خون رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ بھی کلاسیکل میڈیسن ہے، بہت سی یونانی کمپنیاں اس قرص بندش خون کو بناتی ہے، اور کسی بھی پنساری کی دکان پر بہت سستے ریٹوں میں یہ دوا مل جاتی ہے۔ یہ دوا بدن کے ہر عضو کے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے بہت کامیاب اور بہت اچھی دوا ہے، بشرطے کہ یہ صحیح طریقے سے تیار کی گئی ہو اور صحیح طریقے سے تجویز کی گئی ہو۔ چلیے دوستو، اب بات کرتے ہیں قرص بندش خون میں کون سی دیسی دوائیں شامل ہے، اور اس کے خاص و عام فائدے کیا ہے، اس کا طریقہ استعمال، مقدار اور سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے۔ فائدہ اٹھانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور ہمارا یوٹیوب چینل NSK ہربل کو سبسکرائب اور شیئر کریں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچتی رہے، آپ اور آپ سے جڑے ہوئے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں قرص بندش خون میں کون کون سے اجزاء شامل ہے۔ اس میں جزء خاص کے طور پر سنگ جراحت شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں گیرو، مازو اور پھٹکری وغیرہ بہت سی دوائیں اس میں شامل ہیں۔ ان دواؤں کے اندر زیادہ تر دوائیں بارد یبوست یعنی ٹھنڈی خشک ہے، تو معلوم ہوا کہ اس قرص بندش خون کا مزاج بھی ٹھنڈا ہے۔ دوستو، یونانی دواؤں کا مزاج معلوم ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یونانی سسٹم آف میڈیسن کی بنیاد ہی طبیعی اصولوں پر ہے، یعنی اس میں مریضوں اور دواؤں کے مزاج اور درجات وغیرہ کو پیش نظر رکھ کر علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے یونانی میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے کسی حکیم اور یونانی ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ حکیم اور ڈاکٹر ہی مرض کی صحیح تشخیص کرنے کے بعد دوا کو صحیح تجویز کریں گے۔ یہ میرے پاس ہمدرد کمپنی کی موجود ہے، باقی آپ کسی بھی کمپنی، دہلوی، ریکس، میکس، شمع، شاہی، بقائی، اجملی، ہرمس، اسٹنڈر، ایسٹ ہربل، لمرا وغیرہ کمپنی کی آپ خرید سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس کے خاص و عام فائدے کے بارے میں۔ اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ یہ حابس اور مجفف ہے، یعنی بدن کے ہر عضو کے بہتے ہوئے خون کو روکتی ہے، جیسے منہ سے خون آنا، ناک سے خون آنا،
پیشاب کے راستے خون آنا، بواسیر کا خون آنا اور عورتوں میں زیادہ بلیڈنگ کا ہونا، منہ سے خون آنا چاہے پھیپھڑوں میں پریشانی کی وجہ سے ہو، پیشاب کے راستے خون آنا چاہے گردوں میں پریشانی کی وجہ سے ہو، یا کسی اندرونی پریشانی کی وجہ سے عورتوں میں زیادہ بلیڈنگ کا ہونا، ان سب بیماریوں میں اس کا استعمال فوری طور پر فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لوز موشن کو روکتی ہے اور مثانے کی گرمی کو ٹھیک کرتی ہے۔ اور مزید تحقیقات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں میں لیکوریا اور مردوں میں دھات جریان اور اندرونی زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی کسی حد تک مفید ہے۔ دوستو یہ دوا بھی زیادہ تر دوسری دواؤں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اسی لیے کسی حکیم اور یونانی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، یعنی کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پیٹ میں قبض پیدا کرتی ہے اور خشکی پیدا کرتی ہے۔ بلغمی اور اعصابی مزاج کے لوگ حکیم اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال اور مقدار کے بارے میں۔ صبح شام کھانا کھانے کے بعد ایک ایک گولی پانی سے استعمال کریں۔ دوستو یونانی علاج یقیناً بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے، لیکن اس میں مرض کے مکمل ٹھیک ہونے کے لیے پرہیز کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ یونانی علاج میں دوا کا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اگر آپ دوا کے مزاج کے خلاف غذا استعمال کریں گے تو دوا اور غذا دونوں میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جس کے باعث مرض کا مکمل ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے دوران علاج کم از کم پرہیز ضرور کریں۔ دوستو آپ کی صحت و تندرستی اور حسین مسکراہٹ کے لیے کوشاں نورانی شفا خانہ ہربل، جو حکومت ہند سے منظور شدہ ہے، معتبر و مستند حکماء اور اطباء کی زیر نگرانی 7 سال سے ملک اور بیرون ملک عوام کی خدمت کے لیے سرگرم ہے۔ ہمارے یہاں نبض اور مزاج وغیرہ سے مکمل تشخیص کے بعد یونانی و آیورویدک دواؤں کے ذریعے بیماریوں کا اطمینان بخش علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یونانی کی سبھی کلاسیکل میڈیسنز، جڑی بوٹیاں، گھریلو علاج، طبی و حکمتی معلومات اور روزمرہ استعمال ہونے والی جو بھی غذائیں ہیں، اگر آپ ان سب کی صحیح اور مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس طب اور حکمت کی ہزاروں نایاب اور مستند کتابیں موجود ہیں، جن کے ذریعے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ مزید معلومات اور اپنی صحت و علاج کے متعلق مشورے کے لیے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے۔ ہمارا شفا خانہ فرائیڈے یعنی جمعے کے دن بند رہتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں باہر سے آنے والے مریض پہلے کال کر کے آئیں۔